رب العزت کا ارشاد ہے والفجر واللیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جن دنوں کی قسم کھائی گئی وہ یہی دن ہے برکت والے دن، حاضری کے دن، وہ دن جس میں دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو دہراتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے رازق، اے ہمارے ہادی، اے ہمارے وارث، ہم تیرے لیے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تجھ جیسا تو کوئی نہیں، لیکن ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں اس بات کا یقین ہے کہ تیرے افعال کے ساتھ، تیری صفات کے ساتھ، تیری حکومت میں، تیری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک ہم تیرے لیے ہے، بے شک بادشاہت تیرے لیے ہے، بے شک سارے انعامات تیری طرف سے ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں اللہ، تیرے لیے حاضر ہیں۔ یہ حاضری کے دن ہے اور حاضری کی وجہ سے ہی تو برکت ہوتی ہے۔ یہ 10 دن حج کے دنوں کو لیے ہوئے آتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آتا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو معلوم مہینوں کا آخری حصہ ہے جس میں حج ہوتا ہے، جس میں لوگ امن کا لباس احرام پہنتے ہیں، جس میں لوگ اپنی زبانوں سے اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جس میں لوگ جھگڑے سے، شہوانی گفتگو سے اور فسوق کے سارے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی دن ہے جس میں قربانیاں ہوتی ہیں، اور یہی دن ہے جس کے اختتام پر اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام، کوئی دن ایسے نہیں ہیں العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، جس قدر اللہ عز و جل کو نیک کام ان دنوں میں پسند ہے، من ہذہ الایام، ان دنوں میں، برکت والے دنوں، کوئی دن ایسے نہیں۔ کیا رمضان کے دن بھی، کیا 365 دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں ہے؟ ہاں، ہمارا بیلیف ہے، یقین ہے، کوئی دن ایسے نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کو نیک اعمال اتنے زیادہ پسند آتے ہوں جتنے ان دنوں میں آتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اتنا پسند نہیں ہے، یعنی جہاد والے دن بھی، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، إِلَّا رَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، مگر وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، ثُمَّ لَمْ يَرْجِعُ، پھر لوٹا نہیں، مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، کچھ بھی واپس نہیں لایا، وہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن ہر نیک عمل جتنا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، اور بہقی کی روایت ہے معامل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشر الاضحی، نیکی کا کوئی کام بھی عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے کام سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے، نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے 2 باتوں کا۔ ایک تو یہ ہے نیکی کا کوئی کام بھی نہ زیادہ پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی عمل کیسے پاک ہوتا ہے،
کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کوئی عمل کیسے پاک ہوتا ہے؟ نیکی کا کوئی عمل کیسے زیادہ اور زیادہ پاک اور افضل ہوتا چلا جاتا ہے؟ جی بیٹا، جتنا وہ خالص اللہ کے لیے ہوگا اتنا ہی زیادہ پاک ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا۔ دوسری چیز ہے نہ اجر و ثواب میں، یعنی ایک ہے کہ عمل کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے ان دنوں میں، اور اجر و ثواب میں بھی ان دنوں میں کیا گیا کام سب سے زیادہ افضل ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام افضل عند اللہ من ایام عشر ذی الحجہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ زیادہ افضل ہے یا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارنا زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہن افضل من عدتہن جہادا فی سبیل اللہ الا عفیرا یعفر وجہہ فی التراب، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہیں، یا آپ نے فرمایا البتہ وہ شہید جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلود ہو گیا ہو، وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ یہ بھی بہقی کی روایت ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں صحابہ کرام کہا کرتے تھے، بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ يَوْمٍ وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشْرَةُ آلَافِ يَوْمٍ، اس عشرے کا ایک دن 1000 دن کے برابر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ حدیث نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا قول ہے۔ ایک دن 1000 دن کے برابر ہے اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ نیک عمل کسی اور دن میں پسند نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی پہلی شرح لکھی فتح الباری، انہوں نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی شان کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بنیادی عبادات جو کہ نماز، روزہ، صدقہ اور حج ہیں، وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور وہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رمضان میں انسان روزے بھی رکھتا ہے، مومن اس میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ ہاں عمرہ کر سکتے ہیں، تو عمرے سے حج زیادہ افضل ہے۔ تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو ان ایام میں سے کچھ خاص اعمال ہیں جن کا ہمیں حدیث سے تذکرہ ملتا، جن میں سے پہلا عمل نماز ہے۔ تو سب سے پہلا کام نماز کو بر وقت ادا کرنا، خشوع و خضوع سے ادا کرنا، اور دل کی حاضری کے ساتھ۔ جیسے زبان سے حاجی کہتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، تو نماز میں بندہ مومن کا دل اسی طرح سے حاضر ہو جائے۔ دل کی حاضری کے ساتھ جب نیکی کا اہتمام ہوتا ہے تو اس نیکی کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، نیکی کا عمل زیادہ پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے فرائض کے ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا، کیونکہ اب جانتے ہیں نوافل اللہ کے قرب کے ذرائع میں سے ہیں۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، علیک بکثرت السجود للہ، تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ فإنک لا تسجد للہ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحتی عنک بہا خطیئۃ، تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے، بے شک تم اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتے ہو جس سے وہ تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ ہر وقت کے لیے عام ہے، یعنی جب بھی انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن
ان دنوں میں سجدہ دوسرے تمام سجدوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اس کا درجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان دنوں میں دوسرا عمل روزے ہیں۔ آپ جانتے ہیں روزہ کتنا بڑا عمل ہے، جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اس کی جزا کوئی متعین کر ہی نہیں سکتا، انسان کی عقل میں بھی نہیں سما سکتی۔ خالص ہوتا ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ اتنے اخلاص کو قبول کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے زبان سے کسی قسم کے الفاظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھتے ہوئے ہم رات کو نیت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی قبول کرتے ہیں، الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے۔ اعمال صالح میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہندہ بن خالد جوہنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نویں، ذوالحجہ، یوم عاشورہ اور ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تو جو لوگ ذوالحجہ کے 9 روزے نہ رکھ سکیں تو وہ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور عرفہ کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیں۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ان 10 دنوں کے روزے مستحب ہیں، یعنی بہت پسندیدہ ہیں۔ 10ویں دن تو ظاہر روزہ نہیں ہوتا، لیکن ان 10 دنوں سے مراد یہ کہ عشرہ ذوالحجہ کا یہ خاص کام ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَالْعَمَلَ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ ب700 ضِعْفٍ۔ تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، ان میں سے ایک دن کا 1 سال کے برابر ہے، اور اس میں کیے جانے والے عمل کا ثواب 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین آپ ان دنوں میں تکبیرات کثرت سے پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کے دل پر خود ان تکبیرات کا اثر زیادہ نہیں ہو رہا پہلے کے مقابلے میں؟ یعنی عام دنوں میں جب تکبیر پڑھتے ہیں اور جب ان دنوں میں تکبیرات بلند آواز سے کہی جاتی، کیا کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیا فرق فیل کرتے ہیں؟ جو فرق آپ فیل کرتے ہیں جب آپ تکبیرات پڑھتے ہیں، جب آپ کا دل متاثر ہوتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے؟ جی، اس کا ایک تو یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک انٹرنلی جو تبدیلی آتی ہے نا، انسان اس کو پرسنلی محسوس کرتا ہے، تو وہ بتا ہی نہیں جا سکتی، وہ الفاظ میں نہیں آتی۔ میں جو فیل کرتی ہوں، کیا جسم پر زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے؟ دل پہ زیادہ، دل اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ ریالٹی ہے نا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے تو پھر تکبیرات ہر نماز کے بعد واجب ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سے بلندی پہ چڑھتے ہوئے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، لیکن باقی لوگ بھی اسی طرح سے اجر حاصل کر سکتے ہیں چاہے واجب نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے، تکبیرات پڑھنے کے بعد کیا اثر ہوتا ہے؟ جی بیٹا۔ ایک تو یہ کہ عاجزی بہت زیادہ آتی ہے جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی اتنی زیادہ دل کے اندر آتی ہے نا کہ دل خوشی سے، مطلب دل اتنا خوش ہوتا ہے، پھر اپنی عاجزی کا احساس بھی ہوتا ہے، اور مزہ بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ہے نا اس کا خاص، اور یہ تھا کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اور اس نے مجھ جیسے انسان کو اپنی تکبیرات کہنے کے لیے بھی رکھا ہوا کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے جب کہتے ہیں کہ آپ بھی بہت الحمدللہ رب العالمین۔ جی، مجھے جب ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی گیدرنگ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس میں اور اللہ ہی ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے اللہ کا گھر ہے، اور جو اندر جو پیاس ہے نا حج کرنے کی، وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے حج کرنا ہے نا انشاءاللہ، اور قربانیاں بھی کرنی ہے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کے متعلق صحابہ کہا کرتے تھے کہ بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ يَوْمٍ، ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے اس بارے میں اس کے جو خاص فضائل بیان کیے ہیں کہ بنیادی عبادات، نماز، روزہ، صدقہ اور حج سب اکٹھے ہو جاتے ہیں ان دنوں میں الحمدللہ۔ اور ہم دیکھ رہے تھے ان دنوں کے روزے کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا ان دنوں کی تکبیرات کے بارے میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ ترمذی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہنے والوں کو محروم نہیں کیا۔ ان دنوں کا تیسرا بڑا کام ہے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا۔ اگرچہ یہ روزہ بھی باقی روزوں کے ساتھ شامل ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ، یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں میں سے ہر دن کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ یقیناً رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3288 نمبر پر۔ جانتے ہیں اس دن کی کیا خصوصیات ہیں؟ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ اس دن پہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے مکمل کر دیا تھا، اہل اسلام پر اپنی نعمت کو تمام کیا تھا۔ سیدنا عمر سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، یعنی وہ اتنی بڑی خوشی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا جس دن اور جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی ہم اس سے آگاہ ہیں۔ جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفات میں کھڑے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو قرآن مجید کی تکمیل اور دین اسلام کی تکمیل جمعہ کے دن پہ ہوئی اور عرفات کے میدان میں۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گزشتہ سال۔ گزشتہ سال کون سا تھا؟ یہ ابھی کون سا سال گزرا ہے؟ 1438 ہجری۔ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ آئندہ جس میں ہم نے قدم نہیں رکھا، اس سال کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، عرفات والوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے،
پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن کا روزہ بڑا عظیم ہے، اتنا بڑا اجر اور اتنی بڑی خوشخبری کوئی روزہ لے کر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذوالحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2343 نمبر پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اس دن کا روزہ نہیں رکھا۔ سیدہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے ان کے سامنے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ نے کہا وہ روزے سے ہیں، کچھ نے کہا ان کا روزہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ بھیجا۔ سبحان اللہ، کس قدر فہم رکھنے والی خاتون تھی، لفظوں سے نہیں پوچھا کہ اگر آپ دودھ پی لیں گے سب کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ نہیں پیئیں گے تو سب کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ روزے سے ہیں۔ اس وقت آپ اونٹ پر تھے، یعنی سب کو نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا، یعنی عرفات کے میدان میں آپ نے دودھ پیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابھی نجیح سے روایت ہے کہ عرفہ کے روزے کے متعلق سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا۔ سیدنا ابو بکر نے بھی ساتھ ہی حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا۔ سیدنا عمر کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ سیدنا عثمان کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی یہ روزہ نہ رکھا۔ اور میں بھی حج کے موقع پر یہ روزہ نہیں رکھتا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتا اور روکتا بھی نہیں ہوں۔ یہ ترمذی اور عبد الرزاق کی روایت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرفات کے دن کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھ لے تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عرفات کا دن زیادہ مشقت والا دن ہوتا ہے، اور اسلام الدین یسر کہہ کر احساس دلاتا ہے دین بہت آسان ہے، کسی پر سختی نہیں کرتا۔ رب العزت نے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا، جیسے سورہ الحج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند معلوم دنوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بڑھ کر نہ کوئی عمل افضل ہے نہ پسندیدہ، لہٰذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے، اور لوگ بھی ان دونوں کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے، یعنی ادھر سے تکبیر شروع ہوتی تھی، سب لوگ تکبیر پکارنا شروع کر دیتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عمر منا میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے، اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیر کہتے، حتیٰ کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا۔ الحمدللہ، ذکر الہی تمام انسانوں پر ہر وقت لازم ہے، لیکن رب کریم کی یاد کے کچھ دن مختص ہیں جو یقیناً ان دنوں کی عظمت کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والا نیکی کا کام پیارا ہے۔ سیدنا ابن عباس کی روایت سے ہم پہلے دیکھ چکے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ کام پیارا ہے، ان دنوں کا کام پیارا ہے۔
حافظ ابن رجب نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے کہ جب ان 10 دنوں میں کیا ہوا اچھا کام سال کے باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والا محبوب ہے تو ان دنوں کی کم درجہ کی نیکی دوسرے دنوں کی بلند درجے والی نیکی سے زیادہ افضل ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے ہیں نا نیکی کے، تو عام دنوں میں بڑے بڑے جو نیکی کے کام ہیں ان سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے صحابہ نے دریافت کیا کہ سال کے بقیہ دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی رب العالمین کے نزدیک ان دنوں کے عمل سے زیادہ عظمت والا اور عزیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں ان دنوں سے زیادہ نہیں. یہ لطائف المعارف کی روایت ہے، پیج 458 اور 459 پہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل ان دنوں سے زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو. یہ مسند کی روایت ہے. تو سلف صالحین اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے. امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں صحابہ کرام تکبیرات کہتے ہوئے نکلتے تھے، اور محمد بن علی نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت. سیدنا ابن عمر نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، اور اونچی آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے. یہ سیدنا عمر، سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل ہے. تکبیرات کے بارے میں دیکھیں گے. پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے. یہ کتنے پاک کر دینے والے کلمات. اللہ کی تکبیر کتنی بڑی چیز ہے. اذان میں سب سے پہلے تکبیر، نماز میں سب سے پہلے تکبیر، جانور ذبح کریں تو سب سے پہلے تکبیر، بلندی کی طرف سفر کریں یا چڑھیں تو تکبیر. ہاں یہ مسلمانوں کا سلوگن ہے. سب سے زیادہ قیمتی بات اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح سے یہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس سنت کو اپنانے اور رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بار تکبیر پڑھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا. اللہ کی حمد ہے بہت کثیر. اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں صبح کو بھی اور شام کو بھی. صبح و شام اللہ کی پاکی ہے. 5واں بڑا کام ہے یوم النحر، قربانی کا دن، اس کی فضیلت. یہ ان دنوں کا آخری دن ہے، 10واں دن.
قربانی کا دن ہے، حج اکبر کا دن ہے. ہمارے یہاں حج اکبر اس کو کہتے ہیں جو جمعے کے دن آئے، حالانکہ عرب عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں. اس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک تعالی یوم النحر ثم یوم القر. بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن یوم النحر اور یوم القر ہے. یوم القر سے مراد منی میں رہنے کا دن ہے، یعنی منی میں 11ویں کو رہتے ہیں اور 12ویں کو 13ویں کو کوئی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے. ہاں، یوم عرفہ ان سے زیادہ افضل ہے کیونکہ اس کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یوم عرفہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا. یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ملائکہ کے سامنے اہل موقف پر، یعنی جو لوگ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے غبار آلود لباس کے ساتھ، پراگندہ بالوں کے ساتھ میرے لیے آئے ہیں. یعنی ان کا لباس میلا ہو گیا، ان کے بال پراگندہ ہو گئے، لیکن یہ میرے لیے آئے ہیں. تو اس دن پہ اللہ تعالی ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں. ہر مسلمان کو خواہ وہ حج کرنے جائے یا پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ، ان دنوں میں نیک اعمال کی حرص رکھنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے. تو اس دن پر قربانی کرنا بہت بڑے اجر و ثواب والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ مجھے یہ الفاظ بہت پیارے لگتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا جواب ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. یہ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا سورہ الکوثر میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اپنی سنت قرار دیا ہے. سیدنا برا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5545 نمبر پر. تو ذوالحجہ کے دن قربانی کی یاد کے دن ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے دن ہے، اور اللہ رب العزت نے ان دنوں میں خون بہانے کو بہت افضل عمل قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو، پھر اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. دل، تمہارے دل کیا کرتے ہیں؟ تو یہ دن دل کی حاضری کے دن ہے. دل کتنے پاک ہو جاتے ہیں ان دنوں میں، اور دلوں کو پاک کرنے والا بہت بڑا عمل صدقہ ہے. صدقہ، صدقے دل سے اللہ کی راہ میں دیا جانے والا مال ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، قربانیاں کی، اللہ کا گھر بنایا، اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رب سے تعلق کے اظہار کے لیے ایک گھر کو نشانی بنا دیا. اللہ رب العزت نے اس میں مقام ابراہیم کو نشانی بنایا. اب اس اللہ کے گھر میں جو جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی آنسو بہاتی ہیں، جو واپس آنا چاہتا ہے اس کی آنکھ بھی آنسو بہاتی ہے. وہ گھر اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے. وہاں سے طواف ختم نہیں ہوتا، وہاں رہنے والوں کی دعائیں، وہاں رہنے والوں کے سجدے، وہاں رہنے والوں کے ذکر ختم نہیں ہوتے. اللہ کا تذکرہ، اللہ کا ذکر. اللہ کا گھر بنانا بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے جو لوگ اپنا پاک مال لگاتے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں یا ارحم الراحمین،
جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو آپ نے برکت عطا کی، یا اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رحمت نازل فرما دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جیسے تو نے اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بے حد خوبیوں والا، بہت بزرگی والا ہے، اور اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بے حد خوبیوں والا، بہت بزرگی والا ہے۔ یا اللہ یہ جہان تیری ملکیت میں ہے، تو بادشاہ ہے۔ یا اللہ تجھ سے دعا کی تھی زمین کے ایسے ٹکڑے کے لیے، یا اللہ یہ تیرے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن وسعتیں تو نے عطا کرنی ہے، برکتیں تو نے دینی ہے۔ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمارے رب انہی میں سے رسول مبعوث فرما دے جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاک کرے۔ یا ارحم الراحمین، تجھ سے دو دعائیں مانگتی ہیں، یا اللہ ہمیں اس گھر کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ دل چاہتا ہے اس تعمیر میں ایسا حصہ ڈالیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے حصہ ڈالا تھا، جیسے انہوں نے اس گھر کی دیواریں اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اور تو نے اسے پہلے پارے میں سورہ البقرہ میں رکھ دیا کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت وہ اپنے رب سے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے استدعا کرتی ہیں، یا اللہ تو ہم سے قبول فرما لینا، یا اللہ تو ہم سے قبول فرما لینا، اور یا اللہ تو خود برکتیں دے دینا، اور یا اللہ نہیں معلوم زندگی کتنی ہے، لیکن تجھ سے درخواست ہے الہی ہم سے اپنی زندگی میں یہ کام کروا لینا، اور الہی تو اس کے لیے خاص اسباب مہیا کر دینا۔ اے پاک پروردگار، دوسری دعا یہ ہے کہ اس گھر کی آباد کاری کے لیے الہی اپنے بہت پیارے، اپنے بہت زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے بندوں کو الہی ہمارے ساتھ ملا دیجئے، اور الہی قیامت تک اس کی برکتوں کا سلسلہ جاری رکھنا۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے پاک پروردگار آپ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری کر دینا، اور الہی اسے ہمارے لیے اپنی رضا کا سبب بنا دینا، اور الہی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ تو برکت والے دنوں میں جو بھی اپنے رب کے حضور صدقہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اچھی آپشن ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اور ان دنوں میں کھانا کھلانا، کھانے کے لیے انتظام کرنا، بے لباس لوگوں کو لباس پہنانا، مجبور اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کا خیال رکھنا، کسی بیمار کا علاج کروانا، یہ رحمت کی نشانی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین پر ہے، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کو رحمت عطا فرما دینا، اور یا اللہ تو اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سے اس کوشش کو اور کاوش کو قبول فرما لینا۔ تو میں صلاح عام دیتی ہوں، جو بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہے، خواہ وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ایک پینے ہی کیوں نہ ہو، ضرور شیئر ڈالیں۔
یہ صدقہ دل کو بھی پاک کرتا ہے اور زندگی کو بھی پاک کرتا ہے، اور یہ جاری صدقہ ہے۔ ہمارے جانے کے بعد بھی، ہمارے وفات پانے کے بعد بھی انشاءاللہ ایسے ہی لوگ ہوں گے جو اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور ایسے ہی انشاءاللہ ان کے جانے کے بعد اگلی نسل آئے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ تو یہ برکت والے دن ہیں، جن دنوں کی قربانی، جس کے بارے میں خاص بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ قربانی بڑا نیکی والا عمل ہے، لیکن جو بھی اللہ کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے قربانی رب کے قرب کے لیے۔ سارا سال جو گوشت کھاتے ہیں وہ ضرور قربانی کے گوشت میں سے بھی کھائیں، لیکن ان تک پہنچائیں جنہیں سارا سال گوشت نہیں ملتا، جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے۔ اور ہاں، اس بات کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے، چھیچڑے اور ہڈیاں نکال کے نہیں دینے۔ آپ کسی انسان کو نہیں دے رہے، کسی انسان کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ چھیچڑے اور وہ ہڈیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جائیں گی۔ بہترین مال اللہ کے راستے میں دیں، بہترین چیز اللہ کے راستے میں دیں، اور قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اور کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا۔ اور اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں بھی کریں، صلہ رحمی کے کام، ظاہر ہے صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے، تو صلہ رحمی کے لیے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے عمل کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں ملاقاتیں کریں، دعوتیں کریں، اور خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن سٹور نہ کریں۔ اگرچہ گوشت سٹور کرنا کو حرام نہیں ہے، لیکن مقصد ختم ہو جاتا ہے، مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے قربانی کے حوالے سے ان چیزوں کو ضرور پیش نظر رکھیے۔ اسی طرح سے قربانی کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گی۔ یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے، لہذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو، اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو۔ تو قربانی کا جو خون ہے وہ بہت عالی مقام پر گرتا ہے۔ اور سیدنا علی سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کرو، کیونکہ وہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک عید کے دن کی جانے والی قربانی سے اللہ کے ہاں کسی بہتر چیز پر روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ آپ نے کس کس چیز پر آج تک روپیہ خرچ کیا؟ اپنے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، گھر کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے، باہمی محبت کے لیے، غربا کے لیے بھی کیا ہوگا، صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر۔ قربانی کے لیے جو روپیہ خرچ ہوتا ہے سب سے افضل، جیسے دن افضل ہیں ایسے قربانی کے لیے خرچ کیا جانے والا روپیہ سب سے افضل ہے۔ کیا کسی میت کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، یقیناً رسول اللہ نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں اور پیٹ سیاہ ہوں، چنانچہ وہ آپ کے پاس لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ آپ نے ان سے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر آپ نے فرمایا اس کو پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے چھری کو تھاما اور مینڈے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ رسول اللہ نے ہمارے لیے قربانی کی، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آپ نے جانور کو ذبح فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی مدینہ طیبہ میں کی،
اس سے پہلے آپ کی آل اور امت میں سے بہت سے لوگ وفات پا چکے تھے، آپ نے ان سب کو قربانی میں شامل فرما لیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے، اسی طرح اس کی طرف سے قربانی درست ہے۔ میت کی طرف سے قربانی گھر میں کی جائے گی، اس کی قبر پر قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس قربانی میں میت کو زندہ لوگوں کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کا گوشت قربانی کرنے والے خود بھی کھائیں، مسکینوں کو بھی کھلائیں۔ اسی طرح سے ان دنوں کا خاص عمل ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ناخن نہ تراشنا اور بال نہ کٹوانا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یؤخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، حاجیوں جیسا عمل کر کے عید کی نماز کے بعد جب وہ اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹ لیتا ہے تو اسے قربانی جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور بہت اہم کام جو ان دنوں میں جاری رکھنا ہے وہ توبہ ہے، آغاز بھی اختتام بھی استغفار۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور استغفار کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں سے جو دن گزر گئے ان میں جو چھوٹے موٹے نیکی کے کام کیے انہیں ہم سے قبول فرمائے، اور اسی طرح سے جو دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو خاص کام ہے ان میں وہ ہم نے دیکھے، جیسے قربانی ہے، جیسے تکبیرات، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، صلہ رحمی کے کام ہے، اسی طرح سے ناخن نہ کٹوانا، بال نہ کٹوانا، لیکن کھانا کھلانا۔ اطعموا الطعام، یہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے لیے بہت اہم ہے، اور افشوا السلام، سلام کو رواج دینا۔ جی جی دسویں ذوالحجہ وہاں ایک دن پہلے آتی ہے، آپ کس دن جانور قربان کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے بڑی آسانی سے یہ کہا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، اور جو وقت جس کے پاس ہے اس کے لیے وہ وہی وقت ہے۔ اب جو وقت کسی کے پاس تھوڑا پہلے آ گیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ نے جس کو برکت دینی ہے اسی وقت کے لحاظ سے دینی ہے جو اس پر آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں، فرض کریں کہ آپ کے لیے نماز کا ٹائم یہاں آ گیا، کیا آپ پہ نماز فرض ہو گئی نا فرض؟ اب آپ 2 گھنٹے ٹریول کرنے کے بعد کسی اور علاقے میں پہنچتے ہیں، یا 3 گھنٹے باہر ٹریول کرتے ہیں کسی اور علاقے میں پہنچتے ہیں، اور ابھی مسافر کا تو زور کا وقت ہے نا، اور وہاں پہ آپ کسی اور ٹائم زون میں پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کی نماز کی ادائیگی کس اعتبار سے قبول کی جائے گی؟ آپ کے اس ٹائم کے لحاظ سے نا، پھر اگلا ٹائم جب بھی آئے گا اسی لحاظ سے انشاءاللہ تعالی جو وقت جس کے لیے ہے وہ اسی وقت میں وہ کام انجام دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس نے برکت دینی ہے اور وہ برکت دے گا انشاءاللہ۔